بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز طلباء کرام، کل کے سبق میں ہم نے الکلمۃ کو لے کر کے بحث کی۔ آج ہم انشاءاللہ لفظ اور پھر الکلمۃ لفظ کی ترکیب کو لے کر کے بحث کریں گے۔ سب سے پہلے ہم لفظ کا لغوی اور اصطلاحی معنی دیکھتے ہیں۔ تو لفظ کا لغوی معنی آتا ہے پھینکنا، اور اصطلاحی معنی آتا ہے الصوت الخارج من فم الانسان حقیقتاً کان او حکمن، یا ما یتلفظ به الانسان قلیلا کان او کثیرا، موضوعا کان او محملا، حقیقتاً کان او حکمن، مفردا کان او مرکبا۔ لیکن ہم اصطلاحی تعریف میں ما یتلفظ به الانسان حقیقتاً کان اور حکمن کو لیں گے۔ یہاں پر اصطلاحی تعریف میں ایک اعتراض یہ کر سکتے ہیں کہ صاحب آپ کی تعریف یعنی ما یتلفظ به الانسان حقیقتاً کان اور حکمن جامع نہیں ہوئی، کیونکہ اس سے ضمائر وغیرہ خارج ہو گئے، کیونکہ ان کا تلفظ نہیں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر جب آپ نے کہا ضربا، اس میں ہوا ضمیر ہے، اضرب اس میں انت ضمیر ہے، تو انتا کی ضمیر اضرب میں انتا کی ضمیر پوشیدہ ہوتی ہے، اور ضرب میں ہوا کی ضمیر ہوتی ہے، لیکن اس کا تلفظ نہیں ہوتا ہے۔ اور آپ کہنا ہے کہ ما یتلفظ به الانسان کہ لفظ وہ ہے کہ انسان جس کا تلفظ کرے، اور تلفظ نہ ہی اضرب میں انتا کا ہوا اور نہ ہی ضرب میں ہوا ضمیر کا ہوا۔ تو اس کا جواب یہ دیا جائے گا کہ صاحب ہم نے تعریف میں کہہ دیا ہے حقیقتاً کان اور حکمن، یعنی جس سے انسان تلفظ کر رہا ہے وہ حقیقتاً ہو یا حکمن ہو۔ تو حقیقتاً میں تو اضرب اور ضربہ کا تلفظ ہو گیا، اور حکمن میں اس ضمیر کا بھی تلفظ ہو گیا، کیونکہ اضرب کے اندر انتا پایا جاتا ہے اور ضربہ کے اندر ہوا پایا جاتا ہے۔ ضمیروں کا اگرچہ حقیقتاً تلفظ نہیں ہوتا مگر حکمن ان کا تلفظ ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے تعریف میں قید لگائی حقیقتاً کان اور حکمن کی۔ اس تعریف میں ایک اعتراض اور کر سکتے ہیں، وہ یہ کہ آپ نے کہا ما یتلفظ به الانسان، تو اس ٹکڑے سے لفظ موضوع سمجھ میں آ رہا ہے، محملات سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں، تو اس اعتبار سے آپ کی تعریف سے محملات خارج ہو گئے۔ تو اس کا جواب یہ دیا جائے گا کہ تعریف میں ایک قید اور تھی، وہ کیا؟ موضوعاً کان اور محملاً۔ تو موضوعاً یعنی وہ جس کا انسان تلفظ کر رہا ہے وہ موضوع ہو یا محمل ہو، تو اس ٹکڑے سے اس قید سے محملات بھی لفظ کی اصطلاحی تعریف میں داخل ہو گئے۔ ایک اعتراض اور کر سکتے ہیں، وہ اعتراض یہ کہ صاحب آپ کی تعریف سے مرکبات خارج ہو گئے، کیونکہ ما یتلفظ به الانسان سے ظاہری طور پر مفرد سمجھ میں آ رہا ہے، مرکب سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ پھر تعریف کی طرف جائیں گے، اور تعریف میں ایک قید اور ہے، وہ یہ جو بیان کی تھی میں نے ابھی کہ مفردن کان او مرکبن، مفردن کان او مرکبن، یعنی انسان جس کا تلفظ کرتا ہے وہ مفرد ہو یا مرکب، تو مفرد کہہ کر کے مفرد کو لے لیا اور مرکب کہہ کر کے مرکب کو شامل کر لیا۔ تو ما یتلفظ به الانسان میں مفرد بھی شامل ہے اور مرکب بھی شامل ہے، جس کی وجہ سے تعریف جامع معنی ہو گئی۔ ایک اعتراض اور کر سکتے ہیں، وہ اعتراض یہ کہ صاحب ما یتلفظ به الانسان، اور جو دوسری جو میں تعریف کری تھی الصوت الخارج من فم الانسان، یعنی وہ آواز جو انسان کے منہ سے نکلتی ہے، اور الصوت الخارج من فم الانسان کا مفہوم ہوتا ہے ما یتلفظ به الانسان۔ بہرحال انسان کی قید اس تعریف میں بھی ہے اور اس تعریف میں بھی ہے، یعنی جو انسان تلفظ کرے، تو اس تعریف سے اس قید سے انسانوں کے علاوہ کا کلام خارج ہو گیا، جیسے اللہ تبارک تعالیٰ کا کلام ہے، فرشتوں کا کلام ہے، جنوں کا کلام ہے، یہ تمام کے تمام خارج ہو گئے۔ جیسے جنات کا کلام ہے ولیس قربا قبرنا ولیس قربا قبر حرب قبر، یعنی حرب کے قریب کے کوئی حرب کی قبر کے قریب کوئی قبر نہیں ہے۔ تو یہ جنات کی کلام یا اللہ کا کلام یعنی قرآن شریف اور فرشتوں کا کلام، یہ تمام کے تمام
آپ کی تعریف سے نکل گئے، کیونکہ آپ نے انسان کی قید لگائی ہے۔ تو اس کا جواب کیا دیا جائے گا؟ اس کا جواب یہ دیا جائے گا کہ صاحب تعریف میں ہم نے خود بیان کر دیا ہے ایک ٹکڑا اور، وہ کیا؟ قلیلاً کان او کثیراً، یعنی ما یتلفظ به الانسان کے بعد کیا تھا؟ قلیلاً کان او کثیراً۔ جب یہ کہہ دیا تو یہ سب اس میں داخل ہو گئے، کیونکہ ان کا تلفظ اگرچہ کم ہوتا ہے مگر پھر بھی ہوتا ہے، اس لیے قلیلاً کے تحت یہ بھی داخل ہو گئے۔ اور دوسری بات یہ کہ ما یتلفظ به الانسان، یعنی اس کا ترجمہ کیا ہے؟ انسان جس کا تلفظ کرے تو وہ انسان کلام الہی کا بھی تلفظ کر لیتا ہے، فرشتوں کلام کا بھی تلفظ کر لیتا ہے، اور جنوں کے کلمات کا بھی تلفظ کر لیتا ہے۔ تو اب یہ لفظ کی اصطلاحی تعریف ہو گئی، یعنی تعریف کیا ہے؟ مکمل تعریف کیا ہوتی ہے؟ یعنی ما یتلفظ به الانسان قلیلا کان او کثیرا، موضوعا کان او محملا، حقیقتا کان او حکما، مفردا کان او مرکبا۔ قلیلا کان او کثیرا ایک قید، موضوعا کان او محملا دو قید ہیں، حقیقتا کان او حکما تین قید ہیں، اور مفردا کان او مرکبا یہ چار قید ہیں لفظ کی اصطلاحی تعریف میں موجود ہیں، جن کی وجہ سے تعریف جامع معنی ہو جاتی ہے۔ یعنی قلیلاً کان او کثیراً، ما یتلفظ به الانسان کے بعد کیا؟ قلیلاً کان او کثیراً۔ تو اس قید سے فرشتوں کے کلام الہی اور جنات کے کلام کو شامل کر لیا۔ موضوعاً کان او محملاً سے موضوع اور محمل دونوں کو شامل کر لیا۔ حقیقتاً کان او حکماً، یعنی جس کا تلفظ ہوتا ہے اور جس کا تلفظ نہیں ہوتا ہے ان تمام الفاظ کو بھی شامل کر لیا۔ مفرداً کان او مرکباً، تو اس قید سے مفرد و مرکب تمام کو شامل کر لیا۔ تو یہ ہوئی لفظ کی مکمل اصطلاحی تعریف۔ اب ہم الکلمۃ لفظ، یہ جملہ ترکیب کے اعتبار سے مبتدا اور خبر واقع ہے، یعنی الکلمۃ مبتدا ہے اور لفظ یہ خبر ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ خبر میں مذکر اور مؤنث کے اعتبار سے مطابقت ضروری ہوتی ہے۔ جب مطابقت ضروری ہوتی ہے تو الکلمۃ لفظ میں مطابقت کیوں نہیں ہے؟ الکلمۃ مؤنث ہے اور لفظ کیا ہے؟ مذکر ہے۔ تو اس کا جواب یہ دیا جائے گا کہ صاحب مبتدا خبر میں مطابقت اس وقت ضروری ہوتی ہے جب کہ 6 شرطیں پائی جائیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی شرط موجود نہ ہو تو مطابقت ضروری نہیں ہوتی ہے۔ اب وہ 6 شرطیں پڑھ لیتے ہیں۔ نمبر 1، مبتدا و خبر میں مطابقت اس وقت ضروری ہے جب کہ خبر اس میں مشتق ہو، اور اگر خبر اس میں مشتق نہ ہو بلکہ جامد ہو تو ایسی صورت میں مبتدا خبر میں مطابقت نہیں ہوتی ہے، جیسے الکلمۃ لفظ۔ تو الکلمۃ لفظ میں لفظ یہ جامد ہے جس کی وجہ سے مبتدا خبر میں مطابقت نہیں ہوتی ہے۔ کب وقت مطابقت ہوتی؟ اس وقت مطابقت ہوتی جب کہ خبر مشتق ہوتی، اور یہاں پر لفظ کیا ہے؟ جامد ہے، جس کی وجہ سے یہاں مطابقت ضروری نہیں ہے۔ دوسری صورت یہ کہ مبتدا خبر دونوں کے دونوں اس میں ظاہر ہوں۔ اگر دونوں کے دونوں اس میں ظاہر ہوں گے تو مطابقت ہوگی، اور اگر دونوں اس میں ظاہر نہ ہو، ایک ضمیر ایک اس میں ظاہر ہو، تو ایسی صورت میں مطابقت نہیں ہوتی ہے۔ جیسے کہ ہیا اسمن کہہ دیا تو ہیا اسمن میں ایک ضمیر ہے اور دوسرا اس میں ظاہر ہے، تو یہاں بھی مطابقت نہیں ہے۔ تیسری صورت، خبر میں ایسی ضمیر ہو جو لوٹ رہی ہو مبتدا کی طرف۔ خبر میں کوئی ایسی ضمیر ہوگی جو مبتدا کی طرف لوٹے گی تو اس وقت مبتدا خبر مطابقت ہوگی، اور اگر خبر میں کوئی ایسی ضمیر نہیں ہے جو مبتدا کی طرف لوٹے تو ایسی صورت میں مبتدا خبر مطابقت نہیں ہوتی ہے۔ جیسے کہ ایک مثال ہے ہدایت النحو میں، زینب وسقر وماہ وجور ممتنع، یعنی زینب، سقر، ماجور یہ ممتنع ہے، تو ممتنع یہ اس میں ضمیر نہیں ہے جو اپنے ما قبل کی طرح لوٹے، کیونکہ زینب، سقر، ماجور یہ مؤنث ہے، تو ممتنعات آنا چاہیے تھے، لیکن ممتنعات نہ کر کے ممتنعون آیا ہے۔ یعنی یہاں پر زینب وغیرہ کی وجہ سے خبر کو کیا ہونا چاہیے تھا؟ ممتنعات آنا چاہیے تھا، لیکن ممتنعات نہ کر کے کیا آیا ہے؟
ممتنع آیا ہے، اس لیے کہ یہاں ممتنع میں ضمیر نہیں ہے، بلکہ اس کا فاعل صرفہ ہے جو کہ محذوف ہے، اس لیے مؤنث نہیں لایا گیا۔ تو یہ 3 صورتیں ہو گئیں۔ چوتھی صورت یہ، خبر ایسی صفت ہو، یعنی خبر ایسی صفت نہ ہو جو تذکیر و تانیث دونوں کے اعتبار سے برابر ہو۔ کیا مطلب ہوا؟ یعنی خبر ایسی صفت نہ ہو جو مؤنث کے لیے بھی استعمال ہو اور مذکر کے لیے بھی استعمال ہو۔ اگر ایسی کوئی صفت آ جائے جو مؤنث اور مذکر دونوں کے لیے استعمال ہو تو وہاں مطابقت نہیں ہوتی ہے۔ جیسے الامرأۃ جریح، تو جریح یہاں پر خبر ہے جو کہ فعیل کے وزن پر ہے، اور فعیل کا وزن مذکر و مؤنث دونوں کے لیے برابر استعمال ہوتا ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ کہ فعیل کا وزن، یعنی خبر ایسا صیغہ صفت نہ ہو جو فعیل کے وزن پر ہو، کیونکہ فعیل کا وزن مذکر و مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اگر ایسا صیغہ آ جائے گا، یعنی ایسا وزن آ جائے گا جو فعیلون کے وزن پر ہو، تو مبتدا خبر میں مطابقت نہیں ہوگی۔ 5ویں صورت یہ کہ خبر ایسا صیغہ صفت نہ ہو جو مؤنث کے ساتھ خاص ہو، یعنی جو مؤنث ہی کے لیے استعمال ہو۔ جیسے انت طالقن، تو انت مؤنث، یعنی یہ کہہ دو الامرأۃ طالقن، تو طالقۃ آنا چاہیے تھا لیکن طالقن آیا، کیوں؟ کیونکہ طالق یہ ایسا صیغہ صفت ہے جو مؤنث کے ساتھ خاص ہے، کسی مذکر کو طلاق باقی نہیں ہوتی ہے، مؤنث ہی کو طلاق باقی ہوتی ہے۔ تو یہ طالق یہ صفت ہے کس کی؟ مؤنث کی۔ تو ایسی جگہ میں بھی مبتدا خبر مطابقت نہیں ہوگی۔ آخری اور چھٹی صورت یہ کہ خبر اس میں تفضیل نہ ہو جو من کے ساتھ اس میں مستعمل ہو، یعنی خبر ایسا جو اس میں تفضیل من کے ساتھ ہو نہ ہو۔ اگر اس میں تفضیل من کے ساتھ نہیں ہوگا تو مطابقت ضروری ہے، اور اگر خبر اس میں تفضیل من کے ساتھ آ جائے تو وہاں پر مطابقت ضروری نہیں ہے۔ جیسے الصلاۃ خیر من النوم، قرآن شریف میں ایک جگہ ہے اولئک الذین اعظموا درجۃ، تو من الذین انفقوا، تو اولئک کا جمع ہے اور اعظموا کیا ہے؟ واحد ہے، تو یہاں پر مطابقت نہیں کی گئی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قاعدہ ہے کہ اس وقت مبتدا خبر مطابقت نہیں ہوتی ہے جب اس میں تفضیل من کے ساتھ استعمال ہو، اور اگر اس میں تفضیل من کے ساتھ استعمال نہیں ہے، دوسری چیز کیا ہے؟ من کے علاوہ ہے، تو وہاں پر مطابقت ضروری ہے۔ واللہ اعلم، صدق اللہ العظیم۔